جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا وہی ہونا ہے، تو پھر ہم دعا کیوں مانگے؟ اور جو دعا یہاں قبول نہیں ہوتی وہ آخرت میں قبول ہوں گی، تو ہم نے جن چیزوں کو دنیاوی مقاصد کے لیے مانگا یا دنیا میں جن چیزوں کی ضرورت تھی اس وجہ سے انہیں مانگا، تو آخرت میں ہمارے لیے وہ کیا کام آئیں گی؟ دعا کا فلسفہ ہم لوگ سمجھے نہیں۔ یہ اپنا شوق ظاہر کرنا، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا، اس کو بہت پسند ہے۔ کوئی اس کے سامنے عاجزی کرے، زاری کرے، روئے، گڑ گڑائے، اسے پسند ہے۔ تکبر اس کی شان ہے، کسی اور کی نہیں۔ ہم لوگ تکبر کے مارے دعا کرتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں۔ یہ جو دنیاوی چیزوں کے لیے آپ کبھی مانگتے ہیں، تو حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرما دیتا ہے یہ اس کو نہیں دینا، میں نے اس کے لیے اس سے بہتر رکھا ہے۔ تو ہماری دعائیں کبھی ہمارے لیے بلائیں ٹالتی ہیں، ہماری دعائیں کبھی ہمارے لیے زیادہ بہتری کے اہتمام کرتی ہیں، ہماری دعائیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو کر ذخیرہ بنتی ہے جو قیامت کے دن کام آئیں گی۔ تو آپ کی کوئی بھی جائز خواہش کے لیے آپ نے دعا کی ہے، وہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ مجھے وہ چیز نہیں ملی، ہو سکتا ہے اس سے بہتر ملی ہو، یا وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو تو آپ کو اسے بچایا گیا ہو، آپ کی کوئی بلا ٹال دی ہو، آپ کے لیے کوئی اس میں بہتری کر دی گئی ہو۔ تو ہم دعا کے بارے میں شک میں نہ پڑیں۔ آپ نے کوئی بھی جائز چیز مانگی ہے، یا اللہ مجھے کار دے، کوئی آپ کی یہ دعا آپ کہیں گے یہاں تو ملی نہیں، جمع ہو گئی، تو اس کار کے بدلے اور کوئی بہتر چیز مل رہی ہوگی، یا وہ میرے لیے بہتر نہیں ہوگی اس لیے نہیں مل رہی ہوگی۔ تو یقین رکھیں ہماری دعائیں کوئی بھی، ایک تو دعائیں ساری جمع ہو رہی ہیں، اللہ سب سنتا ہے، سب جانتا ہے کیا ہمارے لیے اچھا ہے۔ تو آپ یہی کہیں یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں، اس کو میرے لیے اگر بہتر نہیں ہے بہتر بنا دے۔ تو ہمیں دعا سے نہیں رکنا، کیونکہ دعا سے ہم اپنا شوق ظاہر کرتے ہیں۔ قسمت میں لکھا ہے، قسمت کے معنی حصہ، میرے حصے میں کیا لکھا ہے، میں وہ پڑھ کے دعا نہیں کر رہا ہوں، میں تو کر رہا ہوں دعا۔ اب وہاں لکھا ہے لیکن کیا تو میں نے اپنے شوق سے ہے، مجھے جو چیز پسند ہے یا ناپسند ہے میں نے تو اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنے شوق سے کیا ہے۔ تو تقدیر کے معاملے میں ٹھیک ہے، ہونا وہی ہے جو لکھا ہے، لیکن وہ اللہ کا علم ہے، اس نے لکھا اپنے علم سے جو بھی ہے۔ ہم جو کرتے ہیں ہم اپنے ارادے، اپنے شوق، اپنی خواہش سے کرتے ہیں، تو اسی پر ہی تو جزا اور سزا ہے۔ اچھا کریں گے جزا پائیں گے، برا کریں گے سزا پائیں گے۔ تو یہ دعا کو روکنا نہیں چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا بدر میں فتح کا، حضور پھر بھی دعا کرتے رہے، کیوں؟ نہیں سمجھے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہنا ہے، عاجزی کرتے رہنا ہے، اس میں کسی بات نہیں بجی ہو گیا نہ، اس کے باوجود کرتے رہنا ہے کیونکہ اس کو پسند ہے۔ تو ایک اتنی بڑی سعادت مجھے ملے اور میں اس سے منہ موڑ لوں؟ میں دعا میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، میں اللہ کے قریب، اللہ کی بارگاہ میں۔ تو مجھے جتنا ٹائم مل رہا ہے حضوری کا، جتنا ٹائم مل رہا ہے اس سے باتیں کرنے کا، میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ تو یہ شوق ظاہر کرنا، بندگی ظاہر کرنا، عاجزی ظاہر کرنا، یہ بہت اچھا ہے، یہ کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔